الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم سورہ مریم کی آیات جو ہے آگے سے ہم شروع کریں گے جہاں ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا، لیکن ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے یہ سورہ کہف کی آیت ہے جو کہ ہم پڑھ کے گزرے ہیں، اور اس میں یہ آیت وہ جو ہے جب میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا تو یہ آیت بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ یہ دوبارہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں دوسرا جو واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر، یہ دو افراد کی گفتگو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو بہت سارا مال و اسباب دیا اور اس کو جو ہے وہ اولاد دی، دولت دی، اور تقریباً دنیا کی ہر نعمت دی، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ تکبر میں آ گیا، اور اس نے اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا انا اکثر من کا معلوم و اعز نفرا، کہ میں جو ہے تم سے بہتر ہوں، جو کہ سب سے پہلے دنیا میں شیطان نے کہا تھا، آدم سے کہا تھا نا خیر منہم، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے تم سے کثرت میں ہوں، مال میں اور عزت میں، وہ جو ہے میرے پاس زیادہ نفری ہے، یعنی میرے پاس زیادہ اولاد ہے یا میرے پاس زیادہ نوکر چاکر ہے۔ اور انہی آیات میں اگر آپ چلیں آگے تو وہ جب اس کی وہ تمام کھیت کھلیان جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اللہ کے عذاب کے ذریعے، تو وہ کہتے ہیں یا ویلتنی، کہ ہائے میری بربادی، میں نے شرک کیوں کیا اپنے رب کے ساتھ۔ حالانکہ اس میں یہ نہیں کیا کہ اس نے رب کا انکار کیا ہو، صرف اس نے اتنا کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ یہ دیکھیں آیت انا اکثر من کا معلوم و اعز نفرا، آپ یہ سورۃ الکہف کھولیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں کوئی ایسی وہ جو ہے اس نے بات نہیں کی کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں، اس نے صرف اتنا کہا، اور وہ بعد میں خود ہی وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ شرک کیا، اس نے شرک میں وہ جو ہے بندہ کہہ لیں کہ انوالو ہوا، اس نے کہا کہ میری بربادی کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا اپنے آپ کو۔ تو اب ہم آتے ہیں آیات کی طرف جو آج ہم کریں گے سورہ مریم کی۔ تو یہ بڑا اہم لیسن ہے جو کہ شیطان سے شروع ہوا ہے اور آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے، کہ جو مال اور اسباب اور دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بندے کو متکبر کر دیتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ہمیشہ انبیاء کے انکار کرنے والے جو ہیں وہ غریب لوگ نہیں ہوتے، وہ عام طور پہ وہ جو ہے کال الملاؤ، یہ جو ہے 9واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سردار بولے، نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی اس قوم کے سردار بولے، فرعون اور اس کے جو ہے وزیر بولے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ کے جو سرداران مکہ تھے وہ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جو عام غریب لوگ تھے، بلال حبشی کی وہ جو ہے، اور یا ان کے وہ جو ہے نسبت سے جتنے لوگ تھے وہ تو شروع میں ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ دیکھیے گا کہ مال و دولت اور اولاد، یہاں کہہ لیں کہ نوکر چاکر جو ہیں وہ انسان میں تکبر پیدا کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں، اور وہ تکبر جو ہے وہ اس کو اللہ سے دور کر سکتا ہے۔ تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح کلیئر آیتیں ہماری، جب ان سے یعنی ایسی آیات کہ ان کو میسج پہنچ جاتا ہے، تمام حجت ہو جاتا ہے۔ اب قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، للذین، ان لوگوں سے، آمنو، جنہوں نے اقرار کیا، ای الفریقین، کہ ہم دونوں فریقوں میں سے، ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے، خیرن، بہتر ہے، مقامن، مقام کے لحاظ سے، وہ دیکھو میرا سٹیٹس دیکھو تم، ٹھیک ہے، تم مجھے وہ جو ہے اس طرح بلا رہے ہو، تو وہ کیسے، ہم میں سے کون بہتر ہے، خیر مقامم و احسن ندیہ، کہ ہم میں سے مجلس کے لحاظ سے بھی کون بہتر ہے، اور ہم میں سے وہ جو ہے مقام کے لحاظ سے بھی کون بہتر ہے۔ اللہ نے فرعون کو بادشاہت عطا کی، نمرود کو بادشاہت عطا کی، اور اس بادشاہت کی وجہ سے وہ تکبر میں آ گئے اور خدا کے منکر ہو گئے، انکاری کرنا شروع۔ تو جو اہل ایمان کے ساتھ جو اہل کفار ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اپنے وہ جو ہے اس مال و دولت کی وجہ سے گمراہ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، ہمارا تو سٹیٹس بھی اچھا ہے، ہم تو الیٹ ہیں، ہم تو وہ جو ہے نا معاشرے کا سب سے وہ جو ہے ہائر طبقہ ہیں، اور ہماری مجلس میں دیکھو کون کون آتا ہے، اور ہمارا وہ جو ہے گھر دیکھو، مقام دیکھو، ہم رہتے کہاں پہ ہیں، تم وہ جو ہے اکیلے بیٹھتے ہو، تمہارے پاس کوئی آتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری مجلس میں وہ جو ہے سرداران آتے ہیں یا وزراء آتے ہیں، یا وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی وہ جو ہے پوری دنیا کے بادشاہ یا وزیروں کے ساتھ یا وزراء اعظم کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو وہ کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی واضح آیات کو جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کم اہلکنا کہ ہم نے وہ جو ہے ہلاک کیا، کتنی ہی وہ جو ہے بستیاں ہلاک کی ان سے پہلے بھی، قبلہم من قرن ہم احسن اساسا و ریا، اور وہ جو تھے ان سے بھی بہتر وہ جو ہے اثاثے رکھتے تھے، ان سے بھی بہتر سامان رکھتے تھے اور ریا رکھتے تھے، نمائش رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس جو یہ بتا رہے ہیں ان سے بہتر تھا۔ قارون کے پاس کہا جاتا ہے کہ اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں پہ لاد کے لے کے جاتی تھی، تو اس کو بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی وہ جو ہے یہ جو رب نے تجھ پہ کرم کیا ہے، وہ کہتا تھی میری محنت ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ جی میری محنت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بندے کو وہ جو ہے عطا فرماتا ہوں، اور بندہ وہ کہتا ہے، اور یہی وہ آپ دیکھیے گا سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ نفس کے ساتھ ظلم کیا کر رہا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی پیداوار ہے، جبکہ یہ سب وہ جو ہے اس رحمان کا رحم ہے، اس رحمان کا فضل ہے جس نے عطا کیا۔ تو جس بندے کو رزق دیا گیا، جس کی فراوانی دی گئی، جس کو اولاد دی گئی، اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جس کو اس سے محروم کیا گیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ آزمائش میں ہر بندہ ہے، اس دنیا میں ہے یہ آزمائش، ہر شخص آزمائش کے اندر ہے، اور وہ ہر بندہ وہ جو ہے نا اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کل من کان فی الدلالتی فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو کہہ دیجئے کہ جو پڑھتا ہے گمراہی میں، جو گمراہی میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرحمن، اور کون کرتا ہے؟ خاص طور پہ رب کی خصوصیت رحمان کرتا ہے، یعنی رحمان ہے، رحم کے اندر مبالغہ ہے۔ رب دو وجہ سے اس بندے کی رسی جو ہے وہ میں سمجھاؤں ڈیلی کرتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کاش یہ بندہ واپس مڑ جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وقت کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ جو بائیڈن کے پاس جا رہے ہیں، اس وقت وہ جو ہے وہ مصر سب سے سیولائزڈ قوم تھی اور اس کا بادشاہ سب سے اسٹرونگ قوم تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اور کیا پتا وہ اپنا تزکیہ نفس کر لے، کیا پتا وہ تزکیہ نفس کر لے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پھر بھی اپنے بندے سے وہ جو ہے امید لگا رہا ہے کہ اس بندے کو وہ جو ہے کیا پتا عقل آ جائے، کیا بندہ اپنے وہ جو ہے تخلیق پہ سوچے کہ وہ پیدا کہاں سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو جو گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اس کی رسی دراز کرتے ہیں، یعنی اس پہ فوراً عذاب نہیں آتا۔ اور یہ بھی وہ جو ہے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری رحمت ہے کہ فوراً جو ہے وہ عذاب میں عجلت نہیں کرتا، تم کو وقت دیتا ہوں۔ اور سب سے اہم اس کی بات یہی ہے کہ وقت اس لیے دیا جاتا ہے کہ بندہ شاید مڑ کے واپس آ جائے، نہیں تو کتنی بستیاں ہیں جو رب نے اس سے پہلے جو ہے نافرمانوں کی ختم کر دی۔ حتی اذا راؤ، اور جب وہ دیکھتے ہیں ما یوعدونا، کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وعدہ کس چیز کا کیا گیا ہے؟ جب رسول کا انکار کرتے ہیں افراد اور قوم کسی رسول کا انکار کرتی ہے تو ان پہ عذاب آتا ہے، اما العذاب، یا تو ان پہ عذاب آئے گا، وہ اما الساعہ، یا وہ جو ہے ان پہ قیامت، یعنی وہ مرنے کے بعد ان پہ قیامت جب برپا ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ اصل میں وہ جو ہے ضلالت میں، گمراہی میں کون تھا، کس کا مقام اچھا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ پیچھے وہ جو ہے ہم آیات پڑھ کے آئے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ آئی تھی پیچھے، وہ اسی سے شروع ہوتی تھی، جبکہ یہاں پہ وہ جو ہے وہ بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ اللہ کی آیات، واضح آیات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقام بہتر ہے، ہمارا سٹیٹس اچھا ہے، اور ہمارا جو ہے ہماری مجلس بھی اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، جند کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ فوج کو یا لشکر کو، اور جند اللہ یا جند اللہ یہ وہ جو ہے کہہ لیں کچھ تنظیموں نے بھی نام رکھا ہوا ہے، آپ سنتے ہوں گے، اور شر کہتے ہیں برائی کو، تو کس کا برا مکان ہے، اور اضعفو ضعیف سے آپ یاد ہے کمزور سے، اور کس کا کمزور جو ہے وہ لشکر ہے، یعنی دنیا کے اندر تو تم بڑا مان کرتے ہو، تو پتہ چلے گا یا تو جب رب کا عذاب آ جائے گا، جب رسول کا انکار کیا جائے گا دنیا کے اندر تو رب کا عذاب آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا، یا جو ہے وہ تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا مکان اچھا ہے اور کس کا مکان برا ہے۔ وہی لوگ جن کو تم جو ہے وہ کہہ لیں کہ طنز کا نشانہ بناتے ہو، جب ان کا مقام اور مرتبہ دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا
کہ تم وہ جو ہے صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے اور صریحاً دلالت میں مبتلا تھے، اور تم وہ جو ہے اپنے نفس کے وہ جو ہے نا شکنجے میں تھے، تم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا. تو اور پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ جو ہے تمہارا جو کہہ لیں کہ لشکر بھی جو ہے وہ کتنا کمزور ہے. مجھے 2 منٹ دیجیے کہ مجھے ایک کال آ رہی ہے. جی سوری، میرے نا یہ کلیگ ہیں، وہ میرے ساتھ انہوں نے گاڑی میں جانا تھا، تو وہ ان کو گاڑی جہاں پارک کی تھی نہیں پتہ چل رہا تھا. ہاں جی، تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کا مکان اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا وہ ہے اچھا مکان ہو اور وہ جو ہے اچھا انجام ہو. اور خاص طور پہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ نہیں مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ وہ جو ہے جاتے وقت جو ہے کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارا جو ہے ایمان پہ اور مسلمانی پہ موت ہو. آمین. وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَهُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور یہ بھی آپ دیکھیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال جو ہے یہ اور اولاد، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ وہ دو چیزیں ہیں، مال اور اولاد، جو کہ کہہ لیں کہ دنیا کی زینت ہے، زینت الحیات الدنیا، اور جو ہے نیک اعمال اصل میں جو ہیں ان پہ بندے کو امید لگانی چاہیے. والباقیات الصالحات عند ربک خیر، کہ رب کے پاس یہ بہتر چیز ہے نیک اعمال، وخیر عملا، اور اس سے بندے کو جو ہے امید لگانی چاہیے. اور یہاں پہ بھی تقریباً وہی الفاظ کچھ اس طرح آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو کہ ہدایت چاہتے ہیں، اور اصل میں رہنے والے جو ہیں وہ نیک اعمال ہیں. وہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ عملہ دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. تو والباقیات الصالحات کے رہنے والے جو اصل میں اعمال ہیں وہ نیک اعمال ہیں، خیر یہ بہتر ہیں عند ربی کا، آپ کے رب کے پاس، ثواباً ثواب یا صلے کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے. افرایت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، کافر بھی آیاتنا، کہ جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے تو ہے وہ ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد. وقالا لأوتین مالم و ولدا، کہ میں جو ہے مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد. اور یہ وہی بات ہے، آپ پھر وہ دوبارہ سے وہ سورہ کہف میں یہ دوسری جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا میں، کہ اس شخص کا بھی یہی تھا کہ بھئی میری تو وہ جو ہے مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال و اکرام دیا ہے، پہلی بات قیامت ہوگی نہیں، اور اگر ہوگا تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. تو یہ وہ جو ہے جو بندہ کہہ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ اپنے زوم میں آ کے، اپنے وہ جو ہے تکبر میں آ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تو اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال اور اولاد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلاع الغیبہ، کہ کیا اس پہ وہ جو ہے اطلاع پائی ہے اس نے غیب پہ، امت تحذا عند الرحمن عہدہ، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے. یہاں تو اس کو غیب کا علم ہے، یہاں اس کو نے جو ہے نا رحمان سے وعدہ لیا ہوا ہے. کلا، ہرگز نہیں. اور اب دیکھیں ظالم کی رسی دراز اس لیے بھی کی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ جو ہے نا کسی آپ تھوڑی سی مثال شاید وہ کہہ لیں کہ دیتے ہیں تھوڑی سی مائٹ پہ آکورڈ ہو، کہ اگر کتا ہے اس کی رسی بہت دراز ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنا چاہے بھاگ سکتا ہے. اس کو وہ جو ہے اس کی جب بھاگنا شروع کرتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ رسی مجھے روک نہیں رہی، تو مزید تیزی سے بھاگتا ہے اور وہ بھاگتا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، اور جو ہی رسی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کی گردن کو جھٹکا لگتا ہے. تو وہ حساب ہے، اور یہی وجہ ہے کہہ لیں کہ نافرمان اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے
کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے اللہ نے کہا خاص طور پہ رب نے اپنا رحمان سیگا استعمال کیا کہ میں اپنے رحم کی وجہ سے ان کو جو ہے نا یہ بات کی مہلت دیتا ہوں. اور رب جو ہے احادیث میں ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب بندہ رب کی طرف واپس لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں لگتی. تو کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، ہرگز نہیں ہم ان کے لیے وہ جو ہے لکھتے جا رہے ہیں اور بڑھاتے جا رہے ہیں عذاب کو آہستہ آہستہ. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے جو یہ کہتا ہے. اس دنیا کا وارث کون ہے؟ رب کی ذات ہے. بندہ تو یہاں پہ چھوڑ جاتا ہے اپنا مکان اور اپنا سارا وہ جو ہے مال و اسباب جو ہے، وہ بندہ اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور جاتے ہوئے کفن لے کے جاتا ہے اور وہ جو ہے یہاں اپنے نیک اعمال لے کے جاتا ہے. تو ہم ہیں وارث وہ جو ہے اس دنیا کے. ما یقول ویاتینا فردا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس ایک فرد کے طور پہ اکیلے. واتخذوا من دون اللہ آلہہ لیکونوا لہم عزا، اور اس نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود اور تاکہ یہ وہ جو ہے اس کے لیے ہوں باعث عزت. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونوا علیہم ضدا، ہرگز نہیں وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف. اب دیکھیں یہ جن کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ وہ مخالف ہو جائیں گے ان کے، اس شخص کی جو شخص ان کی عبادت کر رہا ہے تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ جو ہے خدا کے برگزیدہ بندوں کی بات ہو رہی ہے، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے عیسائیوں نے. یا ہمارے مسلمانوں میں بھی وہ جو ہے لوگوں نے کہہ لیں کہ شرک کی حد تک وہ کچھ اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف ان سے اس طرح کی امیدیں لگائی جاتی ہیں اور ان سے دعا کی جاتی ہے، جو کہ دعا ایک عبادت ہے جو کہ اللہ سے کی جانی چاہیے. تو قیامت کے دن یہ افراد وہ جو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، اور وہ بلکہ ان کی انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف. تو یہاں پہ وہ جو ہے آج میں روکتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سیٹنگ میں ہم آگے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے جو ہم نے پڑھا اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ مال اور دولت سے زیادہ وہ جو ہے بڑی آزمائش نہیں ہے، اور اس کے بعد یعنی اولاد. اور سورہ حدید کی وہ جو ہے نا بڑی پیاری آیت ہے، تھوڑی سی لمبی آیت ہے، وہ میرا تھا کہ ہم شاید اس کے ساتھ وہ بھی کرتے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو 5 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے. اچھا کسی کے وجہ ہے نا شروع میں انما آ جائے تو اسے کہتے ہیں سیغہ حصار، اور سیغہ حصار کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ کامران میرا دوست ہے تو اس کا مطلب ہے میرا کوئی اور دوست بھی ہو سکتا ہے، اور اگر میں کہوں کامران ہی میرا دوست ہے تو یہ سیغہ حصار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ 5 سٹیجز اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا کہہ لیں کہ دنیا کی زندگی کی بتائی ہیں، اور وہ 5 سٹیجز میں انسان گزرتا ہے، اور اسی سٹیجز میں وہ جو ہے اور آخر کی جو سٹیجز ہیں آخری زمانے کی یعنی آفٹر 40 یا 50 ایئرس کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ انسان جو ہے وہ آپس میں کس چیز کا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے؟ اموال کا اور اولاد کا. میرے پاس 1 بنگلہ ہے، اس کے پاس 2 بنگلے ہیں، میرے پاس 2 گاڑیاں، اس کے پاس 1 گاڑی ہے، میرے 4 بچے ہیں، اس کے اتنے بیٹے ہیں. یہ سارا وہ جو ہے نا آپ دیکھیے گا ہماری کہہ لیں کہ کنورسیشن جو ہو رہی ہوتی ہے عام طور پہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کو فرسٹ پریفرنس بنانے کی توفیق دے اور قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی سیٹنگ میں ملیں گے. باقی دوست احباب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور. جی آمین سب آمین. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب میں اس میں پچھلے درس کی آیت کون سی ہے 71 نمبر آیت ہم نے پڑھی تھی، جس کا ہم نے کیا تھا کہ پولیس رات کے اوپر سے جو گزریں گے، تو اسی کو پڑھتے ہوئے ایک آیت جو سی ہے نا سورہ انبیاء 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 101 اور 102، اس میں لکھا ہوا کہ بلا شبہ وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی تو وہی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے
और वो इन नियमतों में जिनकी ख्वाहिश उन्होंने की थी हमेशा रहेंगे। तो डॉक्टर साहब अगर पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है, या दूसरी रवायत जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की मुस्नद अहमद की मैंने पिछली दफ़ा भी वो शेयर की थी कि दोज़ख के अंदर रहेंगे। अगर दोज़ख के अंदर रहेंगे, दोज़ख की हौलनाकी भी सुनेंगे, तो हर चीज़ सुनेंगे, तो ये फिर आयत नंबर 101 और 102 इसकी जौन-सी है, ये इससे फिर टकराव नहीं करती जो हम लोग समझे हैं इस चीज़ को? जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये सूरह अंबिया की 101 और 102 नंबर आयत को देख के कुछ बता सकता हूँ। वो चूँकि आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रांसलेशन करने में हमारे जो कह लें कि मुतरजम हैं या हमारे जो उलमा हैं, वो बाज़-औक़ात कह लें कि थोड़ी-सी गलती भी कर जाते हैं। मसलन मैं आपको बताऊँ कि ज़ौज जो है, इन्नमा अज़वाजुकुम व औलादुकुम फ़ितनतुन, तो इसमें वो जो है ना बीवियों का नाम लेते हैं। अज़वाजुकुम में कहते हैं तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद फ़ितना है, आज़माइश है यानी। अच्छा, अल्लाह ताला अरबी का लफ़्ज़ है निसा, औरतों के लिए। अल्लाह ताला ने इन्नमा निसाउकुम तो नहीं कहा, अज़वाजुकुम कहा है। तो उसमें ये है, अज़वाज में मैं अपनी बीवी के लिए ज़ौज हूँ और मेरी बीवी मेरे लिए ज़ौज है। हम दोनों आते हैं उस कैटेगरी में। तो ये वो जो है ना, जब तर्जमा करते हैं हमारे उलमा, तो उसमें वो जो है ना अपने आप थोड़ा-सा कह लें कि, क्योंकि कुरान का तर्जमा वो उसमें करने वाला जो है वो इंसान है, तो इंसान गलती कर सकता है। तो मैं इन आयात को देख के वो जो है उस पे कमेंट करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मकदिया, तो उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम में से हर कोई जहन्नुम देख के आगे जन्नत की तरफ जाएगा। यानी क्योंकि आगे अगली आयत कहते हैं सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना आमनू नत्तकू, कि फिर हम निजात देंगे जो तकवे वाले लोग हैं उनको। तो इसका मतलब है कि हर बंदा वहां से गुजर के जाएगा। अब वो कह लें कि वो पुल सरात की शक्ल में है, वो चूंकि उसमें सहाबा इकराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन सहाबा इकराम में से अगर आप वो तफसीर इब्न कसीर ही देखें, तो उसमें वो जो है उन्होंने लिखी हुई आयात के इवन के फिरौन अपनी जब लश्कर को लेके गया, तो उसके लिए भी वारिदुहा का लफ्ज है कुरान पाक में। तो कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर होती है जो कुरान खुद करता है अपनी, यानी कुरान की एक आयत दूसरी आयत के रेफरेंस में इस्तेमाल होती है। तो लेकिन अल्लाह ताला हमें उस अजाब से भी बचाए और उस सख्ती से बचाए और उस वो जो है दोजख से बचाए जो कि मुजरमीन के लिए तैयार की गई है। मेरी नाकिस राय के अंदर यही है कि वो जो है हर जन्नती भी वो जो है उस दोजख को देख के गुजरेगा। और लेकिन जैसे कहते हैं वो कुरान पाक ही कहते हैं ना, कुलना या नारुकूनी बरदम सलामन अला इब्राहिम, कि वो जो है आग उस बंदे के जब इब्राहिम के लिए वो हो सकती है, ठंडी हो सकती है, तो वो लोग जो कह लें कि जन्नती हैं, उनको दिखाया जाएगा कि इस आजमाइश से, इस सख्ती से और इस अजाब से तुम लोगों को रब ने अपने फजल से बचाया है। क्योंकि आज वो जो है बिलाल भाई ने बड़ी प्यारी हदीस नबवी शेयर की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सब बंदे जो हैं वो अल्लाह के फजल से जाएंगे जन्नत में। और उसमें जब सहाबा ने वो जो है सवाल किया, तो फरमाया मैं भी अल्लाह के फजल से ही जन्नत में जाऊंगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपके अमाल, तो बंदा वो जो है, और लेकिन आपकी आजिज़ी देखें और अल्लाह का फजल देखें कि आपने भी फरमाया कि मैं भी अल्लाह के फजल से ही जन्नत में जाऊंगा। तो अल्लाह ताला से हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह अपने फजल से हमें वो जो है जन्नत में लेके जाए। बाकी ये मैं आयात उन पे देखूंगा, सूरतुल अंबिया की 2 आयात, तो मैं फिर उस पे जो है थोड़ा सा 2-4 जगह से पढ़ के फिर आपके साथ वो जो है ना इंशाल्लाह ताला इस पे दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। ये 109 और 110 नंबर आयत बताई आपने सूरतुल अंबिया की, खुरम भाई। डॉक्टर साहब 101 और 102, ठीक है, 101 और 102। बहुत बेहतर जी, मैं इंशाल्लाह ताला इस पे भी देखूंगा। और बाज़ का ऐसे लगता है कि कुरान के शायद वो जो है या कुरान या हदीस में कोई वो जो है टकराव है, ऐसा नहीं होता। वो जो है फिर उलमाए कराम और मुफस्सिरीन ने बड़ा काम किया और वो बताते हैं कि इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है, उस तरह वो लेके चलते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला इस पे जरूर देखूंगा। बहुत शुक्रिया, बल्कि आपने ये अच्छा किया इस पे सर्च किया, तो मेरे लिए भी वो जो है ना रहनुमाई होगी और मैं देखूंगा। जी बिलाल भाई, आप कुछ कहने लगे थे।
جی میں آیت نمبر ہی بتا رہا تھا 101 اور 102. صحیح، بہت شکریہ. تو پھر آپ دعا فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ تعالی سنڈے ایوننگ کو ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.